اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے دعا، اس کی قبولیت کے اسباب اور اس کی عدم قبولیت کے اسباب۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین نے کرام فرماتے ہیں کہ حد سے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کوئی غیر شرعی یا کوئی گناہ کی دعا مانگے یا وہ چلا چلا کر دعا مانگے تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے دعا مانگا کرو، کیونکہ تمہارا رب بڑا باحیا ہے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ جو بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا کتنی کریم بارگاہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی سے 2 بار 4 بار 6 بار مانگ لیتے ہیں تو وہ آپ سے کان کتراتا ہے، وہ آپ سے جان چھڑاتا ہے کہ بھائی اس بندے سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ لیکن رب کی بارگاہ ایسی ہے، بار بار مانگو بار بار عطا ہوگا، لیکن اگر رب سے مانگنا چھوڑ دو گے، رب سے لاپرواہی کا اظہار کرو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا اپنے رب سے ایسے مانگا کرو کہ تمہیں پورا یقین اور توکل ہو۔ ایسے نہ مانگو کہ اللہم اغفر لی ان شئت، مالک معاف کر دے اگر تو چاہے، بلکہ جب بھی دعا مانگو پورے یقین پورے توکل کے ساتھ، اور جو مانگ رہے ہو اس بات کا یقین رکھتے ہوئے مانگو کہ تمہارا رب یہ دینے پہ قادر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب یہ بتائے۔ ایک نمازی مسجد میں حاضر ہوا، نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد دعا مانگنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، مالک مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایھا المصلی انک اجلت کیف یستجاب لک الدعاء اجلس، فرمایا اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ بیٹھ جا، اللہ کا ذکر کر، اس کی تعریف و توصیف کر اور میری ذات پہ درود پڑھ، پھر دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ گویا اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے محبوب نبی پہ درود پڑھنا، اللہ کے محبوب نبی پہ درود و سلام کے نغمے الاپنا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے، وہ بڑا دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس پر گندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے پروردگار اے پروردگار۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہے۔ گویا اگر انسان حرام سے نہیں بچتا ہے، اگر انسان کا لقمہ حرام کا ہے یا اس کا لباس حرام سے آیا ہوا ہے یا اس کے کھانے پینے میں حرام کی آمیزش ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں، کہ اگر والد اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ نہیں لوٹائی جاتی، اور اگر کوئی مظلوم کسی ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی رد نہیں کی جاتی، اور امام عدل کرنے والا حکمران اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی نہیں لوٹائی جاتی۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے رب سے پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور رب کا ذکر کرنے اور اس کے رسول پہ درود پڑھنے کے بعد مانگنا چاہیے۔ اور اس میں جس چیز کا بنیادی طور پہ خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا اور پہننا حلال کا ہونا چاہیے،
اور پھر ہمیں دعا کی قبولیت میں افراتفری بھی نہیں مچانی چاہیے کہ ہم 2 دفعہ 4 دفعہ دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن دعا مانگتا ہے اور وہ دعا قطع رحمی کی نہیں ہوتی اور گناہ کی نہیں ہوتی تو اس کے لیے 3 امور میں سے کوئی ایک کام کر دیا جاتا ہے۔ وہ 3 امور کون سے ہیں؟ یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر دی جاتی ہے کہ جو اس نے مانگا فوری عطا ہو جاتا ہے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس کی وہ دعا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بارگاہ میں طلب کرنے کی، اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام۔